السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 6 ہے اور سبق نمبر 6 میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ کل کے سبق کے حوالے سے مختصر سے بتاتا چلوں، کل ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ، حروف لین اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے لیسن میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد حمزہ ہے سب سے پہلے، کیسے؟ کیونکہ یہ الف لکھا ہوا ہے، تو میں نے یہ قاعدہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس الف کے اوپر کوئی حرکت ہو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس لیے میں اس کو حمزہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے اس کو حمزہ کہنا ہے۔ حمزہ کو لام سے ملانا ہے۔ لام سے کیوں ملانا ہے؟ کیونکہ لام کے اوپر جزم کا سائن ہے، ٹھیک ہے، جزم آ گئی ہے، اس لیے ہم حمزہ کو لام سے ملائیں گے۔ ہمیشہ جس حرف کے اوپر جزم آتی ہے نا، وہ خود نہیں پڑھا جاتا، وہ پچھلے حرف سے مدد لیتا ہے پھر وہ پڑھا جاتا ہے۔ اب لام کے اوپر جزم ہے تو پچھلے حرف سے مدد لے رہا ہے، الف یعنی حمزہ سے مدد لے کر پھر پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ حمزہ لام زبر الحمد، الحمد۔ اگلا حرف ہے ہا۔ ہا کو صحیح ادا کرنا ہے، ہا اور ہا میں مکسنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ہا پڑھنا ہے۔ الحمد، ہا کو میم سے ملا رہے ہیں۔ کیوں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ میم کے اوپر جزم آ گئی ہے، اس لیے ہم ہا کو میم سے ملاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ الحمد، دال کے اوپر پیش ہے، جہاں پہ پیش کا سائن آتا ہے وہاں پر حرف کو ہم تھوڑا سا ادا کرتے ہوئے گول کرتے ہیں، ہونٹوں کو گول کر کر پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے جی؟ الحمد، دال کو کھینچنا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے پڑھے ہوتے ہیں الحمد للہ، ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، سمپل پڑھنا ہے۔ الحمد للہ، للہ۔ اب للہ میں پڑھ رہا ہوں، لام کو باریک کر کے پڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے بات کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر جب پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم اس لفظ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ للہ، الحمد للہ۔ آگے ہا ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، ہا کو کھینچنا نہیں ہے اور ہا کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے جی؟ کہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف والا ہے وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے۔ الحمد للہ ہی، ٹھیک ہے۔ آگے را ہے، را کو قاعدہ بھی آپ سمجھ لیجئے، جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی کر کے پڑھی جاتی ہے، اور را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ اب را کے اوپر اس وقت زبر ہے تو ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو با سے ملاتے ہوئے ربل۔ اچھا، را کو با سے کیوں ملانا ہے؟ کیونکہ با کے اوپر تشدید آ گئی ہے، 3 دندانے والے کو تشدید کہتے ہیں، تو جہاں پر تشدید آ جائے پچھلے حرف کو تشدید والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور تشدید والے حرف کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اب کیسے میں اس کا بتا دوں تفصیلاً کہ تشدید والا حرف ہمیشہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ را با زبر رب 1 دفعہ پڑھا گیا، با لام زیر بل، رب بل۔ اب دیکھو 2 دفعہ با پڑھا گیا، با 2 دفعہ اس لیے پڑھا گیا کیونکہ اس کے اوپر تشدید آ گئی۔ را با زبر رب، با لام زیر بل۔ با کو لام سے کیوں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ لام کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ رب العالمین، با کو ذرا مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ رب العالمین، یہاں پر عین ہے،
اکثر کا لوگ غلطی کرتے ہیں، کیسے جی کہ رب العالمین پڑھتے ہیں، عالمین نہیں ہے، رب العالمین، عین کو ادا کرنا ہے۔ عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ کو ہم حلق کی طرف دباتے ہوئے پڑھیں گے، عین ایسی آواز آئے گی، رب العالمین۔ لام کے اوپر زبر ہیں، میم کے نیچے زیر ہیں، ہم میم کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ میم کو یا سے کیوں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ یا کے اوپر جو سائن ہے وہ جزم ہے اور میم کے نیچے زیر ہے۔ یہاں پر جو قاعدہ لگ رہا ہے نا وہ لگ رہا ہے یا مدہ کا قاعدہ۔ یا مدہ کیا ہے وہ بھی بتا دو کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اور یہ ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اب کیسے؟ رب العالمین، میم کو تھوڑا سا میں کھینچ کے پڑھ رہا ہوں۔ اب میں اس پوری آیت کو پڑھوں گا، الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں نون ہے نا، نون کے اوپر زبر ہے، تو جہاں پر ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے، وہاں پر ہمیشہ یہ رول آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آخری حرف سائلنٹ یعنی ساکن نہیں ہے تو ساکن کر دینا ہے، اگر ساکن ہے تو اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر نون ساکن نہیں ہے، ہم اس کو ساکن کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اگلا حرف پڑھتے ہیں، حمزہ کو را سے ملانا ہے، اور اچھا حمزہ کو را سے کیوں ملانا ہے؟ را سے اس لیے ملانا ہے کیونکہ را کے اوپر تشدید آ گئی ہے، اور ٹھیک ہے۔ حمزہ کو را سے ملانا ہے، پھر را کو ہا سے ملانا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ را کو ہا سے کیوں ملانا ہے؟ ہا کے اوپر جزم آ گئی، اس لیے ہم را کو ہا سے ملائیں گے۔ اور آگے میم ہے، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، میم کے اوپر کھڑی زبر آنے کی وجہ سے ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ الرحمن الرحیم۔ نون کو را سے ملانا ہے، را سے کیوں ملانا ہے؟ کیونکہ را کے اوپر تشدید آ گئی ہے، را کو دوبارہ پڑھنا ہے 2 دفعہ، اور تو وہ پچھلا الرحمن الرحیم، نون کو را سے ملانا ہے، را کو دوبارہ پڑھنا ہے، ہا کو آگے ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر خیال رکھنا ہے ہا نہ پڑھی جائے، ہا ہی پڑھی جائے، الرحیم۔ یہاں پر بھی یا مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو ایک الف کی مقدار، ہا کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، الرحیم، الرحمن الرحیم، ایسے پڑھیں گے۔ اگلی آیت ہے مالک یوم الدین۔ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے ہم میم کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایک الف کی مقدار کیا ہے وہ سمجھ لیجئے، اپنی بند انگلی کو اپنی حالت میں ہی اوپن کرنا، اور نہ جلدی بھی نہیں کھولنی اور آرام سے بھی نہیں کھولنی، اپنی حالت میں ہم اپنے فنگر کو یعنی اپنی بند انگلی کو کھولیں گے۔ کیسے؟ ما ٹھیک ہے جی، مالک یوم الدین۔ ما لام کے نیچے زیر ہے، لام کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، کاف کے نیچے بھی زیر ہے، کاف کو بھی نہیں کھینچیں گے، مالکی۔ آگے یا کو واو سے ملا رہے ہیں، یا کو واو سے کیوں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ واو کے اوپر جزم آ گئی ہے، یا واو زبر جو، اور یہاں پر لین کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ لین کیا ہے جی؟ کہ واو کے اوپر جزم ہو یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو واو لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ یو، یا واو زبر جو۔ اب میں اس کو یو نہیں پڑھ رہا ہوں، اگر ایسے پڑھوں گا تو غلط ہوگا۔ یو، میم کو دال سے ملانا ہے، آگے دال سے کیوں ملانا ہے؟ کیونکہ دال کے اوپر تشدید آ گئی ہے، یوم الدین۔ دال کو کیوں کھینچ کر پڑھنا ہے؟ کیونکہ یہاں پر یا مدہ آ گئی ہیں، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے حرف دال ہے نا، دال کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم دال کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں۔ اور آخر میں نون ہے، جو اوپر آپ کو بتایا کہ جہاں پر ہم نے رکنا ہے وہاں پر اگر آخری حرف سائلنٹ نہ ہو تو اس کو سائلنٹ کر دینا ہے، یعنی ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یوم الدین، مالک یوم الدین۔ آگے
ایاک نعبد، حمزہ کو یا سے کیوں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے اور جا کو ہم ایک الف کی مقدار اس لیے کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، یہاں پر یا الف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ الف مدہ کا قاعدہ کیا ہے کہ الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ الف سے پہلا حرف یا ہے تو اس لیے ہم یا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ایا، ٹھیک ہے، ایاک، آگے کاف ہے، کاف کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے کیونکہ کاف کے اوپر صرف زبر ہے۔ نعبد، نون کو عین سے ملانا ہے۔ کیوں ملانا ہے نون کو عین سے؟ کیونکہ عین کے اوپر جزم آ گئی ہے، اس لیے نون کو عین سے ملاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ نعبد، با کے اوپر پیش ہے، دال کے اوپر بھی پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ نعبد ایاک نعبد، آگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، واو کے اوپر زبر ہے، حمزہ کی نیچے زیر ہے، حمزہ کو یا سے سختی سے ملانا ہے، اور یا کے اوپر حمزہ کو یا سے کیوں ملانا ہے؟ کیونکہ یا کے اوپر تشدید آ گئی ہے، اور یا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَإِيَّاكَ نستعین، نون کے ساتھ سین ہے، سین کے اوپر جزم ہے، اس لیے ہم نون کو سین سے ملا رہے ہیں۔ سین کو ہمیشہ سیٹی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نستا، تا زبر تا، نستعین، یہاں پر بھی یا مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس لیے ہم عین کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، اور عین کو یا سے اس لیے ملا رہے ہیں کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پیچھے پوری آیت پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین، یہاں پر آپ نے غور رکھنا ہے کہ یہاں پر حمزہ کی آواز نہ فیلو، عین کی آواز یہ ہے، نستعین۔ اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدی، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور ہا سے اس لیے ملا رہے ہیں کیونکہ ہا کے اوپر جزم ہے، حمزہ حاضر ای، ٹھیک ہے۔ اہدنا، نون کو صاد سے مضبوطی سے ملا رہے ہیں کیونکہ صاد کے اوپر تشدید آ گئی ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگلا حرف را ہے، را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگلا حرف طا ہے، طا کو بھی موٹا کر کر لام سے ملانا ہے۔ نصراط، اچھا را کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ صراط، طا کو لام سے اس لیے ملا رہے ہیں کیونکہ لام کے بعد جزم ہے۔ آگے میم کو سین سے ملا رہے ہیں، مستقیم، اچھا میم کو سین سے کیوں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ سین کے اوپر جزم ہے اور سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، مستقیم۔ تا کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ قاف کے نیچے زیر ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور قاف کے ساتھ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دیکھو میں نے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت ہے صراط الذین، صاد کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کے ساتھ الف ہے، یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ لگے گا، صاد کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ طا کو لام سے ملانا ہے، طا کو لام سے اس لیے ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر تشدید آ گئی ہے، اس لیے ہم طا کو لام سے ملائیں گے۔ صراط الذین، یہاں پر خیال رکھنا ہے زا کی آواز نہ آئے، دال کی آواز آئے، تو دال جو ہے دال کو یا سے اس لیے ملا رہے ہیں کیونکہ یا کے بعد جزم آ گئی ہے، اور یہاں پر بھی یا مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، یہ ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ صراط الذین انعمت، انعمت، حمزہ کو نون سے ملانا ہے اس لیے کیونکہ نون کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ عین کو میم سے ملانا ہے کیونکہ میم کے اوپر جزم آ گئی ہے، اور عین کو ادا کرتے ہوئے انعمت، عمت، عین سے ادا ہو، انعمت، یہاں پر انعمت نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ علیہم، علیہم، عین کے اوپر زبر ہے، عین کو ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے، لام کو یا سے ملانا ہے کیونکہ یا کے بعد جزم آ گئی، یہاں پر یا لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، کیا کہ یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے اس کو یا لین کہتے ہیں، بغیر کھینچے ہوئے پڑھتے ہیں۔ علیہم، علیہم، ایسے پڑھنا ہے۔
صراط الذین انعمت علیہم. آخری آیت غیر المغضوب، غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. غین کا کیا مخرج ہے؟ غین کا مخرج یہ ہے کہ حلق کا حصہ جو منہ کی طرف والا ہے وہاں سے غین ادا ہوتا ہے. غین کو یا سے ملانا ہے کیونکہ یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے اور یہ لین کا قاعدہ ہے. غیر را کو لام سے اس لیے ملانا ہے کیونکہ را کے اوپر جزم ہے، اور اس را کو باریک پڑھنا ہے. جو میں پہلے قاعدہ بتا چکا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، اس را کے نیچے زیر ہے اس لیے یہ را باریک پڑھی جائے گی. غیر المغضوب، مغضوب میم کو غین سے ملانا ہے، اس لیے ملانا ہے کیونکہ غین کے اوپر جزم ہے اور غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. واو کے ساتھ واو ہے اور واو کے اوپر پیش ہے. یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے. کیا قاعدہ ہے واو مدہ کا؟ کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر جزم ہو تو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی واو کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے حرف کے اوپر، جیسے اس سے پہلے حرف ضاد ہے اس کے اوپر پیش ہے تو ہم ضاد کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ غیر المغضوب، غوب ایسے پڑھیں گے. با کو نہ جھٹکا دینا ہے نہ کھینچنا ہے. بی غیر المغضوب علیہم، علیہم عین کے اوپر زبر ہے، لام کو یا سے ملاتے ہوئے لام یا زبر لیں. یہاں پر حرف لین کا قاعدہ لگ رہا ہے. علیہم ہا کو میم سے اس لیے ملانا ہے کیونکہ میم کے اوپر جزم ہے. علیہم ولو، ولو لام کے اوپر زبر، واو کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے. لام کو ضاد سے ملانا ہے. کیوں ملانا ہے؟ کیونکہ ضاد کے اوپر تشدید آ گئی ہے. ولو، اب کرنا کیا ہے یہاں پر؟ ضاد کو لام سے ملاتے ہوئے مد بھی کرنی ہے. درمیان میں مد ہے نا، مد بھی کری جائے گی. تو کیسے پڑھیں گے؟ ولو ایسے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب لام کو بھی میں نے تھوڑا سا کھینچا، اس لیے کھینچا کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے اور یہاں پر جائے مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے. یا کے اوپر جزم ہے نا، تو یا کے اوپر جب جزم ہو اس سے پہلے کے نیچے زیر آ جائے تو الف مدہ کا قاعدہ لگتا ہے، تو اس لیے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ وَلَوْ اب میں پوری صورت کو پڑھتا ہوں، آپ توجہ کریں گے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج کا لیسن یہیں پر ختم ہوتا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.